حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے فتوح الغیب، جس کے مترجم ہیں سیدنا شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا بیان ہے کہ ہم 26واں مقالہ جو ہے، جس کا عنوان جو ہے مترجم جو ہے اس کا عنوان رکھے تھے احوال کو پوشیدہ رکھو، یعنی اپنے حال کو پوشیدہ رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تم کو کسی مرتبے اور کسی اپنی دوستی سے، حال اسی کو بولتے ہیں کہ آپ کے میرے حال کی باتیں ہو رہی، تو اگر تم کو جب سرفراز فرمایا تو اس کو ہمیشہ پوشیدہ رکھو اس کو۔ تو اب یہ جو اولیاء اللہ آج آپ ہم جن کی محبت میں گرفتار ہیں، جن کی محبت کا صبح سے شام تک تذکرہ کرتے ہیں، ان کے کلام میں کبھی نہیں ملیں گا کہ میں فلاں ہوں، اللہ میں ایسا ہو گیا، میرے سے یہ چیز نہیں۔ یہ ان کے متبعین، جو ان کے مریدین اور ان کے جو چاہنے والے تھے، وہ بعد میں بیان کرے کہ حضرت ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تو وہ دنیا میں وہ باتیں عام ہو گئی۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں کبھی، کیوں کہ جو اللہ کی بڑائی کرنے والا اپنی بڑائی کا کبھی ذکر نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بات کرنے تو خود میں بڑا ہوں نہیں بولتا، تو وہ اپنے حال کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ معرفت کے سمندر میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے معرفت کے سمندر میں، اس کے باوجود بھی کیا بولتے ہیں؟ ارے میں گناہ گار بندہ ہوں۔ تو وہ لوگ اپنی پہچان سے بھی اعتراض کرتے تھے، ہمیشہ اپنے حال کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ مقالے کا عنوان یہ تھا، اور اسی کا تسلسل جو ہے جاری ہے۔ انشاءاللہ آج وہ مقالہ ختم ہوگا۔ تو اس میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں التجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے سامنے کھڑے رہ کے اس سے معرضہ کرنے والا پسند آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چاہتا کہ میرا بندہ میرے سے مانگے، میرے سے التجا کرے، میرے سامنے جو ہے گڑ گڑائے، میرے سامنے درخواست کرے۔ میں دینے والا ہوں نا، سب التجا کرو، سر جھکا لو۔ کیا مطلب؟ سر بلند کرنے اور جھوٹے دعوے کرنے سے شرم کرو، آنکھیں بند رکھو۔ یعنی آنکھیں بند رکھو کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی برائیوں کی طرف، دنیا کے یعنی جو غیبتوں کی طرف تمہاری نظر نہیں پڑنا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے امام غزالی کے واقعات میں ہے کہ امام غزالی کے بھائی جو ہے آ کے امام غزالی شکایت کرے اپنی والدہ سے کہ انہوں جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اتنے بڑے امام ہیں، دنیا میں اتنی بڑی شہرت ہے ان کی، اور انہوں جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو والدہ بلا کے پوچھے کہ بھئی کیوں کرتے ایسی حرکت؟ تو آپ فرمائے کہ یعنی وہ امام کی کوئی برائی بیان کرے کہ وہ امام ایسا کرتا، تو اس لیے میں اس کے پیچھے نماز کیسا پڑھوں؟ تو والدہ بولے تمہاری نظر اس کے ادھر کیوں گئی؟ بولے تم جب خدا کے سامنے کھڑے تھے تو تمہاری نظر ادھر کیوں گئی؟ تو اس طریقے سے تربیت ہوتی تھی کہ تم تو اعتراض کر دیے، ارے میں کیسا کروں، انہوں تو غلط حرکت کرا، تو کیوں دیکھا؟ تو مطلب نقص تم میں بھی تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کے گھر کا ماحول، ان کے آبا و اجداد، ان کے مربی جو تھے، وہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پاک کر دیا تھا کہ ان کی تربیت بھی اس طریقے سے ہوتی تھی کہ اصلاح ہوتی تھی کہ آنکھیں بند رکھو۔ میں یہ آنکھیں جو ہے ان کی برائی دیکھنے کے واسطے نہیں ہیں، ان کی غلطیاں دیکھنے کے واسطے نہیں ہیں، یہ آنکھیں میں تیرے دیدار کے لیے رکھا، میں تیرے کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھوں کو رکھا۔ میں انہوں اچھے ہیں، انہوں برے ہیں، انہوں گورے ہیں، انہوں کالے ہیں، انہوں چور ہیں، انہوں پارسا، یہ باتیں کا نہیں رکھا یہ آنکھیں میں۔ اب ہم لوگ آنکھوں کا پورا استعمال اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ اشارہ ہے کہ آنکھیں بند رکھو، حیا کو شعار کر لو، یعنی ہر بات سے شرم کرو، ہر بات میں شرم محسوس کرو۔ اور اب یہ حیا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بولے کہ
اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی بزرگی اور تمام چیزیں جبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان کی طبیعت میں حیا پیدا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں جو ہر صحابی کی شان میں کچھ ہے نا، کہ ابو بکر صدیق کا یہ ہے، عمر بن الخطاب فاروق ہے، یہ عدل و یعنی حق اور باطل میں فرق کرتے، علی کرم اللہ وجہ ہے، شجاعت میں ان کا ہے. تو حضرت فاروق امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کیا بولتے ہیں؟ کامل الحیاء والایمان. تو وہ کیا سب دن حیا نہیں کرتے تھے؟ نہیں، یہ صفت ان میں کچھ زیادہ تھی. تو کیسی تھی ان کی صفت حیا کی طبیعت؟ کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا جو ہے تیبند جو ہے یعنی پنڈلی کے آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا. صحابہ آ رہے ہیں، آپ سے بات کر لے رہے ہیں، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان جب آئے تو سرکار اس کو نیچے کر لیے. تو لوگ دیکھ کے یا رسول اللہ، تو بولے آسمان کے بھی عثمان کی شرمگاہ نہیں دیکھا. بولے وہ اتنا حیا کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ خدا کا خوف ایسا طاری تھا کہ اب اس کی زندہ مثال جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میں آپ سے بتاتا ہوں. آپ حمام میں برہنہ نہا لو، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. برہنہ نہا کے نکل جاؤ اور ایک وقت کچھ لنگی بن کے، توال بن کے، تیبند بن کے نہا کے نکلو، دونوں میں آپ کو کیسا فرق محسوس ہوتا تھا؟ آپ جب کوئی چیز ڈھانپ کے نہا کے جب نکلتے تو آپ کی طبیعت میں ایک پاکی محسوس ہوتی، اور ویسی برہنہ نہا کے نکلے تو بے حیائی محسوس ہوتی. تو حیا اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. تو اب حیا کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر بار میں حیا کروں، تو مولا میری خطا کو چھپا دے، مولا یہ بات تیرے. تو ہمیشہ خدا جب جو حیا کرنے والا ہوتا اس کو ہمیشہ خدا بند قدوس کا خوف طاری رہتا اس پہ کہ کسی چیز میں میرے سے غلطی نہ ہو جائے. تو جو آدمی حیا نہیں کرتا انہیں اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ کتاب اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائے، یعنی معین مدت صبر و استقامت سے کام لو، پھر تمہاری دستگیری کرتے ہوئے تمہیں آگے بڑھایا جائے گا. ہاں، اب جب تم یہ چیزیں جب تمہاری طبیعت میں آ جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دست کرم تمہاری طرف بڑھا دے گا اور اپنی طرف بلائے گا. کیوں کہ تم جو ہے آنکھیں بند رکھتے ہو، تم حیا کو شیار کر لیتے ہو، تم اسی سے التجا کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے راستے تمہارے لیے کھول دے گا. تم سے سختی اور بوجھ اٹھا لیا جائے گا، یعنی وہ جو مشقتیں اور وہ جو بوجھ تم محسوس کرتے وہ تم سے آسان کر دیا جائے گا. دیکھیے ایک انسان ہے جو اس کو 3 ٹائم بہت کھانے کی عادت ہوتی، اب انہیں اس کا عادی ہو جاتا. ایک آدمی ہے جو دن میں 1 مرتبہ کھانے کا عادی ہو جاتا تو انہیں اس کا عادی ہو جاتا. تو جیسا جیسا آپ اپنی عادت کو جیسا ڈیولپ کرتے جاتے تو اسی طریقے سے آپ میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی بھوک برداشت نہیں کرتا، ایک آدمی 24 گھنٹے بھی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی. کیوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کی وہ عادت کے حساب سے اس کو وہ کیفیت اس کی مدد کرتا کہ انہیں کھانے پہ گرنے والا نہیں ہے، کھانے کے لیے مرنے والا نہیں ہے، بے فکر ہے، مل گیا کھا لیا، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کی کیفیت ایک ہے کہ صبح نماز بھی پڑھتے وقت میں اس کو کھانے کی یاد رہتی، تو انہیں اسی کی وہی بیماری میں پڑے رہتا. تو وہی مسئلہ ہے کہ تم سے سختی اور بوجھ اٹھا لیا جائے گا. ایک آدمی ہے جو جو تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، ایک آدمی ہے جو تلوار کے زخموں کے باوجود بھی جو ہے پھر لڑنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. ایک آدمی ہے معمولی سی چوٹ کے اوپر جو ہے چلانا شروع کر دیتا، واہ ہاں ہاں کر لیتے پڑے رہتا. ایک ہے زخم سے چور بھی ہے تو جو ہے پھر انہیں ہمت سے اٹھ کے بولتا چلو مقابلہ کریں گے. تو ہر ایک کے ساتھ تو بولتے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ بوجھ ہے،
جب اللہ کی دوستی کو ہو جائے گی تو تمہارے سے یہ بوجھ اٹھا لیا جائے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارے کتنا بڑا ظلم ہوا، نہیں، اس کے لیے ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دے دیا، اس کو وہ قوت دے دیا۔ ایک آدمی چھوٹے سے نقصان کے اوپر بستر پہ آڑے پڑ جاتا، ایک آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حشاش بشاش بیٹھے رہتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتا۔ احسان، رحمت و فضائل، کمالات کے سمندروں میں غوطہ دے کر تمہیں انوار و اسرار کی خلط زیب تن کرائی جائے گی۔ ہاں، اب تم پہ ایسا فضل و کرم ہوگا کہ تمہارے پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل اور کمال، اس کے بعد میں اس میں تم کو جو ہے غوطہ زنی، یعنی تمہارے کو ڈبا کے جو ہے نکھاریں گا۔ اب وہ پانی سے تمام نہلا کے جب تم نکالیں گا تو کیا ہوں گا؟ بولے انوار اور اسرار، یعنی اس کے راز کی تم کو جو ہے لبادہ تمہارے کو پہنایا جائیں گا۔ اور امور لدنیہ سے، یعنی فنا کے بعد بقا، اور سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ کی طرف، اور اسی طرح پروردگار کی طرف سے تربیت حاصل کرنے کے بعد مرتبہ تکمیل و ارشاد پر فائز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیے پہلا مسئلہ کیا؟ سیر اللہ، یعنی ایک اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سیر فی اللہ، مطلب یہ ہے کہ تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، ایک رستہ ہے، ایک منزل ہے، اور الہام و اعلام سے نوازا جائے گا۔ یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں اگر محدث کوئی ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ تو اس طریقے سے تم کو انعام و الہام سے نوازا جائے، کلام خداوندی سے مستفید کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اپنے کلام کو سمجھائے گا، اس سے تم کو سمجھنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اس کا مغز کیا ہے وہ تمہارے کو سمجھائے گا۔ نعمتوں والے بے نیاز اور دلیر بنا دیے جاؤ گے۔ ہاں، اب تم کو کوئی فکر نہیں ہوگی، یعنی تائید حق اور تقویت دین، یعنی دین کی قوت، ہلاکت اور خوف کی جگہوں میں کود جانے والے۔ اب اس کے بعد میں کوئی ڈر نہیں۔ آگ میں بیٹھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، نمرود لیا کہ آگ میں ڈال دیا، وہ بھی آگ کتنی تھی؟ 80/40 کی آگ تھی، وہ 80 گز 40 گز کی آگ تھی، وہ لیا کو ڈال دیے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے بول رہے ہیں کہ ابراہیم کی مدد کروں کیا آپ کی؟ جاؤ، جو ڈالا وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ کیوں؟ جس پہ بھروسہ ہے کہ ارے یہ آگ تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تیرا دوست ہوں تو انہیں کیا میرے کو ہاتھ لگاتی؟ تو یہ کیفیت تمہارے کو آ جائیں گے کہ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ تم پہ کیوں؟ جب اب اصل کے دوست ہو گئے تو اب اصل سے دوستی ہونے کے بعد میں یہ تمام مخلوق ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی پہ امام غزالی فرمائے کہ اگر رتی برابر معرفت عطا ہو تم کو، رتی برابر اللہ کی دوستی تم کو عطا ہو جائے، تو یہ پانی پہ چلنا، آگ میں بیٹھنا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب چونکہ خدا سے دوری کی وجہ سے یہ ہمارے لیے مضر چیزیں ہیں، خدا کے دوست کے لیے کوئی۔ اور یہ تمام جب اولیاء اللہ کے واقعات میں دیکھے تو غریب نواز آتش کا فارسیوں کے آتش قدہ میں بیٹھ گئے، آگ میں اتر گئے۔ جنید بغدادی، غوث اعظم، کئی اولیاء اللہ ہے جو پانی پہ چلے، اس لیے کہ دوست کے ساتھ ہے، اور وہ مخلوق دوست کے دوست کو نہیں ستاتی، خالق کے دوست کو نہیں تکلیف دے سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے دلیر بنا دیا جائے، تمہارا مقام بلند اور نام مشہور کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں خطاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ تم سے کیسا خطاب کرے گا؟ یقیناً آج تم ہمارے پاس صاحب مرتبہ و مقام اور امین ہو، یعنی کہ زمین و آسمان کے خزانوں، علم و معرفت کے اسرار اور ان میں گفتگو کرنے میں تم امین ہو، امانت دار ہو، کیونکہ ہم تم پہ جو ہم نوازش کرے تم اس کی امانت کرنے والے ہو۔
تم اس کو ضائع نہیں کریں گے، تم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس کو امانت دار ہو، تم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت تم حضرت یوسف علیہ السلام کے حال پر قیاس کرو، جب انہیں مصر کے عظیم بادشاہ اور فرعون کی طرف سے یہی خطاب ملا تھا۔ بظاہر اس خطاب کا قائل وہ فرعون تھا، لیکن حقیقت و معرفت کی زبان میں حقیقتاً یہ بات خداوند قدوس کی تھی۔ کیا تھی؟ یعنی مشہور یہ ہے کہ شاہ مصر کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا، اور فرعون بمعنی ظالم بھی آتا ہے۔ فرعون کے معنی با ظالم کے بھی ہے، وہ فرعون ہو کہ معنی زیر کی تیری خاطر اور تکبر کے بھی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا دادا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مرتبہ و مقام سے سرفراز کریں، تو فرعون کی زبان پر یہ کلمات جاری فرما دیے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل اور اس کے تصرف سے ہوا تھا، جیسا کہ ایک آدمی دوسرے کو پیغام بھیجتا ہے۔ آپ کو بظاہر مصر کی بادشاہت ملی تھی، لیکن در حقیقت ملک نفس، آسمان علم و معرفت، عقلی میں قربت و خصوصیت اور بلند مرتبہ باطنی سلطنت سونپ دی گئی تھی۔ ظاہر میں تو آپ مصر کے بادشاہ بنے، مگر باطن میں کیا کیا تھے نعمتیں، وہ اس کا عکس یہ تھا کہ ظاہر میں آپ کو یہ تھی، ورنہ ان کے لیے ظاہری بادشاہت کیا معنی رکھتی تھی؟ جو خدا کا دوست ہے اس کے سامنے یہ ظاہری بادشاہوں کی اہمیت ہوتی، یہ تو ان کے غلام ہوتے۔ دیکھتے نہیں آپ محمد غریب فاتح ہندوستان غریب نواز کا غلام، شمس الدین التمش بادشاہ ہندوستان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے غلام، یہ علاء الدین خلجی، یہ محمود گاواں، یہ وغیرہ بادشاہ ہندوستان، یہ سب نظام الدین اولیاء کے غلام۔ کیوں؟ انہوں جانتے تھے کہ ہماری بادشاہت یہ خطے کے اوپر ہے، یہ علاقے کے اوپر ہے، یہ سلطنت ہے، یہ ریاست ہے، یہ جس بادشاہ کا غلام ہے وہ اللہ ہے، یہ اس بادشاہ کا غلام ہے، یہ اس بندہ کا دوست، اس کا بندہ ہے یہ۔ تو اسی وجہ سے ان کا جھکنا ان کے لیے خدا کی طرف سے تھا کہ جاؤ تم اس کے آگے جھکو کہ تم زمین کے بادشاہ ہو، تمہارے کو سلطنت زمین پہ دی گئی، اور یہ میرا دوست ہے، اور میرا دوست ہونے کی وجہ سے اس کو سلطنت میرے تمام امور کے اوپر اس کو اختیار دے دیا جاتا۔ تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے شاہ مصر کے نزدیک مرتبہ بلند کیا، اسی طرح زمین مصر میں آپ کو قدرت دی، جہاں چاہے قیام کریں۔ ملک نفس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تسخیر کرنے کے متعلق، یعنی ان کو اس کے قابو کر دینے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح تاکہ ہم انہیں ہر برائی اور بے حیائی سے بچا لیں، یعنی جو ان کے اوپر الزام لگا تھا زنا کا، قرآن میں ذکر ہے نا، بلکہ جب انہوں زلیخا جب پکڑے جانے کے خوف سے ان کے اوپر ڈال دیے الزام، تو وہ ابو القید ہو گئے، تو بولے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اپنے نبی کی پاک دامنی کی جو ہے حفاظت کے لیے، تو بولے ہر چیز میں اس کی مصلحت دیکھتے وہ لوگ۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ذرا کچھ ہوتے روتے پلاتے بیٹھتے کہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ مال نقصان ہو گیا، یہ نفع نہیں۔ اہل اللہ ہر چیز میں اس کی مشیت سمجھ کے اس کو قبول کرتے، ہر چیز میں اس کی مشیت، اس کی مرضی۔ کیوں؟ تو اس کی مرضی کے بغیر زمین و آسمان ذرہ نہیں ہل سکتا، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ جب قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام سے ان کو نوازتا۔ اسی طرح تاکہ ہم انہیں ہر برائی اور بے حیائی سے بچا لیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ یعنی مخلص یعنی ہم نے انہیں یعنی ریاکاری سے، یعنی دکھاوے سے، بناوٹ سے، برائیوں پاک کر کے اپنی محبت اور عبادت کی دولت سے نوازا ہے۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ مکروہ ہے،
مکروہ ہے دین میں ریاکاری، یعنی جو نہیں ہے اس سے بڑھ کے بتانا۔ اب آپ کو بولا ارے سبھی بھائی آپ تو ماشاء اللہ عالم دین ہیں، آپ تو اسکالر ہیں، آپ خوش ہو گئے۔ نہیں، ریاکاری۔ آپ کو بولنا چاہیے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں۔ مگر ہمارے پاس ریاکاری کا یہ ہوگا کہ ایک کالے آدمی کو بھی خوشی ہو رہی جب آپ اس کو اسمارٹ بولے تو، یعنی کیا ہے کہ دکھاوا، ریاکاری ہے۔ چھوٹی اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ دکھاوا، کیونکہ حقیقت سے الگ ہے، حقیقت سے دور ہونا بات، وہ ریاکاری ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آسان سے ریاکاری کو سمجھنا ہے تو اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ بھئی آپ روزانہ آپ فجر کی نماز کو نکلے تو باہر بازو کے پڑوس کے دروازے سے شریف بھائی بھی نکل ملتے آپ کو، السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی، دونوں جاتے نماز کو۔ ایک دن شریف بھائی نہیں ملے آپ کو، تو اب حقیقت اور ریاکاری میں فرق کیا ہے؟ اب آپ کو بے چینی ہوئی کہ شریف میاں نیا تو کیا انہوں میرے کو بھی نیا سمجھے کیا؟ تو اب آپ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا نماز کو، تو اب آپ کیا کرتے؟ ارے بھائی کل آپ نہیں دکھے، تو وہ نہیں دکھے بولنے میں کیا آپ ان کی طبیعت معلوم کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان کی طبیعت وغیرہ کوئی اللہ خیر کرے سب خیریت سے وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے، یا ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں گیا تھا؟ اگر وہ نیت میں گیا تھا نیت ہے تو ریاکاری ہوگی۔ نہیں، اگر آپ صرف خالصتاً یہ پوچھنا چاہ رہے کہ بھئی اللہ خیر کرے کل آپ نظر نہیں ہے، طبیعت وغیرہ تو اچھی ہے، تو یہ بڑی پیاری بات تھی۔ تو ہر بات میں ریا سے بچو، تو ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا اپنے بندوں کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک علم و معرفت سونپنے کے متعلق بزبان یوسف علیہ السلام ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو کہ آپ نے اپنے قید کے دو ساتھیوں کے سامنے اظہار تشکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب انہوں نے آپ کے خوراک و عادت کام دیکھے اور آپ نے ان کے خوابوں کی، کیونکہ جب انہوں ساتھیاں جو ہے انہوں آگے بولے کہ ہمیں خواب دیکھے، تو اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی تعبیر بتا دیے، تو وہی تو سبب بنا۔ جب وہ لوگ باہر گئے تو بادشاہ گئے، تو جب وہاں پہ بھی تو بولے ارے یہ خواب کی تعبیر تو وہ جو جیل میں وہ قیدی ہے نا انہوں بہت اچھی دیتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اب انہوں آئے بادشاہ کو صرف خواب کی تعبیر بتائے، تو بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے بھائی پھر کیسا؟ پہلے میرے ذمہ دو آپ، تو میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ تو پھر وہاں سے وہ قید سے نکل کے انہوں بادشاہ عزیز مصر ہو گئے۔ تو اس سے وہ طرف اشارہ ہے کہ بزبان یوسف علیہ ارشاد فرمایا یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر ان جملہ معلومات سے ہے جس کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی۔ بے شک میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی، لہذا جب تم سے اس طرح کا خطاب کیا جائے گا اے دوسروں سے بڑھ کر صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے اور سچائی کو اپنا شعار، اپنا وتیرہ، اپنی عادت بنا کر کردار بنانے والے، اس طریقے سے آپ کو خطاب ہوگا۔ اولیاء اللہ جو ہے یہ صدیقین کے زمرے کے ہوتے، یہ صالحین کے زمرے میں نہیں ہے۔ صالحین کے زمرے میں تو انشاءاللہ آپ ہم جو بھی عبادت گزار نیک پارسا حرام حلال سے بچنے والے ہیں، جو شرع شریف عمل کرنے ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اولیاء اللہ صدیقین کے زمرے میں ہوتے۔ بولے صدیق، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا صدیق بنائے گا، تمہیں بڑے علم سے وافر حصہ، بہت حصہ عطا کیا جائے گا، اور توفیق و احسان، یعنی اب یہاں پر مقام سیدنا غوث العظم دستگیر کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی توفیق و احسان کا جب ذکر آیا تو اس پہ مترجم جو ہے مقام ہے، یعنی تم اس مقام پر فائز ہوگے کہ انفاظ و آفاق پر تمہاری حکومت ہوگی۔ ہاں، یعنی لوگوں کے خلوق پر اور ان تمام اس دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی،
اور ہر چیز مطیع و فرما بردار بن جائے گی، ہر چیز تمہارے تحت کر دی جائے گی، تم جس پہ چاہے حکومت کرو، تم جس پہ چاہے اپنا حکم لگاؤ، یہ تم کو اب تم کو توفیق و احسان کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ اب تم جو ہے جیسا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب خطبیت عظمیٰ پر قائم تھے، قطب الاقطاب، تو آپ کے احکام ظاہر و باطن، جن و انس سب پر جاری تھے۔ اسی لیے آپ کے القابات میں ایک جگہ ہے خطب الجن و انس، کہ انسان اور اجنہ یہ دونوں آپ کے ماتحت ہیں۔ ہاں ہاں، یعنی آپ کے واقعات اب انشاءاللہ کبھی زندگی باقی رہے تو کبھی دوبارہ جو کتاب ہے قلائد الجواہر میں تمام وہ پوری کتابی آپ کے کرامات سے پوری کافی موٹی ہے۔ تو یعنی اب جنوں کا کیا ہے، تو بولے کہ بغداد میں ایک جوان بچی غائب ہو گئی، ڈھونڈے ڈھونڈے نہیں ملی، تو لوگ بتائے کہ بھئی آپ شیخ کے پاس جاؤ۔ تو وہ شخص آیا روتے پلاتے، بولا کہ حضور میری جوان بچی میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی اور کوئی پتہ نہیں چل رہا اس کا۔ تو آپ ٹھیکری پہ کچھ لکھ کے بولے کہ شہر کے باہر فلاں وقت پہ جا کے کھڑو، جنوں کا قافلہ جائیں گا تو وہ جو جنوں کا بادشاہ ہے یہ اس کو دے دو۔ تو پریشان گیا بیچارہ، تو قافلہ گزرا تو پوچھا بھائی کہ بھائی بادشاہ کو، تو بادشاہ آ گئے، کیا ہے؟ بولے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ آپ کو دی۔ تو بولتے کہ جیسا آپ کا نام سنا وہ شاہ اجنہ اتنا جھکا کہ شاید اس کا سر زمین کے قریب آ گیا۔ ادب میں صرف نام سنا، ادب میں سر جھکا کے بولا کہ میرے بھی آقا ہیں، وہ کیا حکم ہے؟ تو یہ وہ جو ٹھیکری پہ جو لکھا ہوا تھا پیام وہ پڑھ لیا، پڑھ کے جنہوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا کام ہے، کون کرے یہ حرکت؟ تو ایک جن بولا کہ نہیں وہ چین کا جن تھا، اس کا کام ہے، فوراً حاضر کرو۔ تو ان کی دنیا ہے، پھٹ سے انہیں بھی حاضر ہو گیا۔ تو بولے کہ کیوں کرا؟ تو بولے وہ لڑکی سے میرے کو محبت ہو گئی تھی۔ تو بولے تو نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی شیخ کے شہر کی ہے؟ تو شیخ عبد القادر کے شہر کی لڑکی کو کیسا ہاتھ لگایا؟ اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، قتل۔ فوراً جن کو قتل کرایا اور لڑکی کو باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو انہوں آگے بولے کہ یار غوث پاک انسانوں سے زیادہ اجنہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرا تھا۔ اسی فرمایا کہ آپ جن و انس سب پر جاری، تمام آپ کے جلال و دبدبے کے تابع اور خود کو فانی و محو کرنے والے سب کے سب آپ کے آگے فنا ہو جاتے تھے۔ آپ کی بزرگی اور آپ کی برتگی، کیونکہ جب آپ فرمائے کہ قدمی حاضہ علی رغبت کل اولیاء اللہ، کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ میرے قدم ہیں، تو بولتے کہ اس وقت پوری دنیا میں 313 اولیاء اللہ تھے، پوری فہرست ہے وہ، کہ وہ عرب میں کتنے تھے، ہزران دلیپ میں کتنے تھے، فلاں مقام، تمام مقام کے حساب سے اسی وقت پورے اولیاء اللہ اپنے اپنے مقام پہ گردنیں جھکا دیے۔ جیسے اب جو ظاہر میں اس وقت جو دربار میں 50 اولیاء اللہ بیٹھے تھے، تو سب میں پہلے جو ہے ابو الحسن الہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف جا کے آپ کے قدم لے کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا، یعنی عملاً انہوں کرے، باقی سب جو ہے حکم کے۔ حسن احمد کبیر رفاعی بصرہ جو 400 کلومیٹر بغداد سے دور ہے، وہاں پر خطاب اپنے مریدوں کے ساتھ خطاب کرتے کرتے سر جھکا دیے۔ لوگ بولے کہ حضور، تو بولے بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی اعلان فرمائے، تو میں دیر نہیں ہونا بول کے میں ابھی فوراً اپنی عقیدت پیش کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑیوں پہ تھے، آپ فرمائے کہ علی عینی وعلی راسی، بولے میرے سر میری آنکھ پہ اوپر۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ رکھا تھا
کہ تمام آپ کے سامنے اپنے آپ کو دستبستہ کر دیے۔ جمی اولیاء وقت، اس وقت کے جتنے اولیاء تھے، آپ کی اطاعت و فرما برداری بجا لانے والے، اور عمراء و خلفاء یعنی جو خلیفہ تھے، جو نواب بڑے لوگ تھے، سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ کوئی عباسی خلیفہ، اس وقت کا عباسی خلافت کیا تھی؟ تقریباً آدھی دنیا کی خلافت تھی ان کے پاس۔ یہ پورا عرب، یہ مصر، یہ ایران، یہ تاشقند، یہ تمام سب رشیا کا بہت بڑا حصہ، آذربائیجان، یہ تو عباسی خلافت میں تھے۔ تو بولے عباسی خدمت ہوتا تو ملازم ملاقات نہ کر پاتا، اس کو بھی ملنے کا آپ سے موقع نہیں ملتا، آپ اس کو بھی جو ہے ملنے کی پسند نہیں کرتے۔ اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں یوں تحرار فرماتے: عبد القادر یامرک وامرہ نافذ، کہ عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتے ہیں اور ان کا حکم نافذ العمل ہے۔ یہ بیان فرما دے کہ یہ عبد القادر تم کو حکم دے رہا اور اس کے حکم کے اوپر عمل کرنا تم پہ ضروری ہے۔ ایک بار خلیفہ مستنجد باللہ، نام تھا خلیفہ کا، مستنجد باللہ، جس کے دور خلافت میں آپ کا وصال شریف ہوا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سونے کی تھیلیاں بطور ہدیہ پیش کیا۔ سونے کی تھیلی، بولا یہ آپ کی نظر ہے، آپ نے اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے کی طاقت سے صرف، اچھا، آپ نے اشیاء کو عدم سے وجود میں یعنی نہیں ہونے سے ہونا، عدم بولے تو نہیں ہے، وجود یعنی قائم ہونا، لانے کی طاقت سے سرفراز کیا جائے۔ یہ تمام نعمتیں اور کرامتیں دنیا میں دی جائیں گی اور آخرت میں تمام آفات و بلیات سے محفوظ بہشت بری میں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگے، مزید انعامات و احسانات حاصل ہوں گے۔ یہ دیدار باری یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار عز اسمہ ہی سب سے بڑھ کر مقصود ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ اب یہ جو واقعہ تھا کہ جب بادشاہ خلیفہ لے کے آیا آپ کے پاس، وہ چونکہ انہوں پتہ نہیں وہ بات کو کیوں یہاں پہ نہیں لکھے، لے کے آیا تو آپ بولے کہ یہ اس کی میرے ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دے دو، جو مستحق ہے اس کو دے دو۔ وہ خلیفہ ہے، خلیفہ وقت تھا، اب عاجزی کر رہا کہ یہ نظر قبول کر لو۔ آپ بولے کہ نہیں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، تم کسی ضرورت مند کو دے دو۔ جب مجبور کرا تو غصے میں آ کے وہ تھیلی کو آپ جو دبائے تو خون بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ بیت المال میں حرام حلال سب مل جاتا، تو بولے یہ حرام سے ملی ہوئی دولت لا کے کھلاتا میرے کو، میں یہ کھاؤں؟ کانپنے لگا خلیفہ، بولے اور ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں عبد القادر کی جان ہے، اگر میں چاہوں تو یہ خون کو یہاں سے تیرے محل تک ندی کی طرح بہاؤں گا۔ یا اللہ تعالیٰ یہ اختیارات دیا۔ تو اب وہ لوگوں کا کلام ہے کہ بھئی آپ اللہ سے دوستی کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں صادق ہو جاؤ، امین ہو جاؤ، جھوٹے کلام، جھوٹی باتوں کے اوپر زیادہ بھروسہ مت کرو، جتنا بھی ہو سکتے آپ اچھی سے اچھی طریقے سے آگے بڑھو، نیک کام کرو، نیک باتوں کے اوپر عمل کرو۔ اب یہ تمام جو ریا جیسے تمام باتیں بتائیں اس کے اوپر غور کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب بندوں میں اپنے جو ہے اچھے ہم کو جو ہے نیک لوگوں میں ہمارا حشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے قول اور ہمارے عمل میں مطابقت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے محفوظ رکھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنے محبوبوں اور اپنے نبی پاک کی غلامی اور نیک اللہ صالحین کی، اور خصوصاً میرے آقا میرے مولا سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا کرے، استقامت عطا کرے،
اور ہم کو نیک راستے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو عقل حلال عطا کرے، حرام سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کو پرہیز ہم کو اس سے جو ہے دور کر دے، نیک لوگوں میں ہمارا شمار کر دے، ہماری ہر گناہ کو معاف کر دے۔ پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، اور ہماری جو عبادتیں ہیں اس میں اخلاص اور پیدا فرما دے، اس میں سچائی پیدا فرما دے، اور جھوٹ اور منافقت سے ہم کو دور کر دے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا اللہم انفعنا فی محبت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔